أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیتیں اور کتاب اللہ یہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنا اس کا ارادہ ہوتا ہے تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. جب میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بات کرے تو میں کتاب اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہوں. جیسے مسجد اسلام کا شعار ہے، اذان اسلام کا شعار ہے، حج اسلام کا شعار ہے، مخصوص علامت ہے، کتاب اللہ یہ بھی مذہب اسلام کا مضبوط شعار ہے. جتنا ادب اور احترام کرے گا تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں دنیاوی اخروی برکتیں دیں گے. اور اگر آدمی اسلامی شعائر کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتتا ہے. حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں چائے پینے کا ارادہ ہوا. ایک ہوٹل دیکھ کر کے وہ لوگ رک گئے. ہوٹل والے کو کہا کہ بھائی چائے بناؤ. ہوٹل والا چائے بنانے میں لگا. اتنے میں یہ لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کتے کی طرح چلاتا ہے. جیسے کتا آواز کرتا ہے ویسی آواز نکالتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کتے کی طرح آواز کرتا ہے. 2-3 مرتبہ کیا. مولانا مناظر حسن گیلانی نے ہوٹل والے سے پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا مولانا یہ مسلمان ہے، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ یہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. مولانا ارشد مدنی رحمت برکاتہم کے والد ماجد مولانا حسین احمد مدنی، اور مولانا حسین احمد مدنی یہ اللہ کا عاشق تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا. اتنے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اور ان کے اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ کا نجی عمل کیا ہے بتاؤ. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا میں اپنا نجی عمل کیا بتاؤں، میرا تو یہ حال ہے جب جی چاہتا ہے سر جھکاتا ہوں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہوں. ادھر سر جھکایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اتنا بڑا تعلق تھا. ایک صاحب نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ انتظار میں ہیں. تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کس کا انتظار ہے؟ کہ حسین احمد کا انتظار ہے. فرمایا بلا لاؤ. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بلانے گئے. حضرت آپ حسین احمد کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے حالات حسین احمد سے لیتا ہوں. ہمارے درمیان میں رہنے والے وہ کوئی زیادہ دور زمانہ نہیں گزرا، صاحبزادے ان کے حیات ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی، مولانا اسجد مدنی. لیکن حضرت حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اللہ کا عشق پیدا کیا.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کیا تو نتیجے میں اللہ نے کہاں تک پہنچایا؟ تو ان ہوٹل والے نے کہا کہ حضرت مدنی یہاں آئے تھے، اور حضرت مدنی سیاست کے اعتبار سے کانگریس سے جڑے ہوئے تھے، کانگریس سے لگے ہوئے تھے، تو حضرت نے کانگریس کی حمایت میں لیکچر دیا۔ اس زمانے میں کانگریس کا معاملہ بڑا اچھا تھا، یہ آدمی مسلم لیگ کا تھا، سیاست کے اعتبار سے نئی پارٹی تھی۔ تو حضرت مدنی جب بیان کر کے نیچے اترے تو اس آدمی نے کہا کیا کتے کی طرح بھونکتے ہو؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں بولے، صرف اس آدمی کی طرف ایسے غصے کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت مدنی غصے کی نگاہ سے کیا دیکھے، آسمان کا تیور بدل گیا اور اللہ پاک نے اس آدمی کا چہرہ بھی کتے جیسا کر دیا اور اس کی آواز بھی کتے جیسی کر دی۔ اسلامی شعار جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں کہ علماء یا انبیاء کے وارث ہیں، فرمایا ان کی بد دعا لگ گئی تو بد دعا لگنے کے نتیجے میں حال یہ بنا کہ اس آدمی کی شکل بھی کتے جیسی ہو گئی، اور ہمیں کیا پتا کون آدمی اللہ کا کتنا قریب ہے۔ کبھی کبھی سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہوتا، اس کا کنیکشن کسی نیکی عمل کے نتیجے میں اللہ سے ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی فریاد کو فوراً سن لے اور آسمان سے اس کی مدد اللہ تعالیٰ اس کے لیے نازل فرمائے۔ قرآن پاک اللہ کی مضبوط کتاب ہے، اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں کل میں ایک مدرسے میں گیا تھا رات کو، تو دیکھا کہ وہاں فجر کے بعد ایک صاحب سب دعائیں پڑھا رہے، سب بچے دعا پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد دعا پڑھا رہے، سب دعائیں، سونے کے موقع پر دعا پڑھائی جا رہی ہے۔ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ اگر کوئی بچہ یہ دعائیں پڑھ لے، کوئی مرد اور کوئی عورت دعائیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پورے دن اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج اگر کوئی مائی کا لال یہ کہے کہ میں تو پیسوں سے نکل جاؤں گا، نکل کر کے دکھا دے، نکل کر کے دکھا دے۔ آج کے زمانے میں چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے وہ بہت بڑا مالدار کا بچہ ہو، لیکن اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے چلے گا، چاروں طرف شیطانی اثرات کی ایسے برباد ہے کہ آدمی بچ کر کے نہیں نکل سکتا۔ آج کے زمانے میں عالم ہو کہ جاہل ہو، پڑھا ہوا ہو کہ نہ پڑھا ہوا ہو، کروڑ پتی ہو یا غریب کا بچہ ہو، اس کو صبح اللہ کو یاد کرنا ہوگا، شام اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ معمولی غفلت سے اچانک شیطان کا حملہ ہو جائے، ارے وہ واقعہ یاد کرو۔ حضرت ابان روایت کرتے ہیں، یہ مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ جب روایت بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرنے والے کو لقوہ لگ گیا تھا، تو وہ شاگرد ان کی طرف دیکھ رہا ہے اعتراض کی نگاہ سے، جیسے زبان سے سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، ہاں اسی طریقے سے آنکھیں بھی اعتراض کرتی ہے، دیکھنے کا انداز کہ آپ کو تو لقوہ لگ گیا۔ تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے رسول کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ جو ہی میں نے دعا کو پڑھنا بھولا کہ شیطان کا حملہ میرے اوپر ہوا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں مرد ہو عورت ہو، فرمایا ہم کہتے ہیں شیطانی حملہ وہ ظاہر میں نظر نہیں آئے گا، شیطانی حملہ جب ہوگا غصہ ہمارا زیادہ ہو جائے گا، شیطانی حملہ ہوگا سست پڑے رہیں گے بستروں میں، شیطانی حملہ ہوگا نماز کا جی نہیں چاہے گا۔ حضرت مدنی رضی اللہ عنہ کو شاگرد نے پوچھا حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ بیٹا دن رات میں 1.5 گھنٹہ سوتا ہوں، دن رات میں 1.5 گھنٹہ سوتا ہوں اور اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا یہ سب معمولات کی برکت ہے، جب آدمی صحیح معنی میں اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ساری چیزیں صحیح کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا، مشکاہ شریف کی روایت ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کسی مجسم شکل میں ہدایت کو کوئی دیکھنا چاہے تو وہ قرآن پاک ہے،
مجسم شکل میں ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ مرد کہتا ہے بیوی کو ہدایت ملے، بیوی کہتی ہے مرد کو ہدایت ملے، تو یہ ہدایت ہے کیا؟ قرآن کو جو جتنا مضبوط پکڑے گا اتنی ہی مضبوط ہدایت اسے ملے گی، اور جتنا جتنا قرآن سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ ہدایت سے دور ہوگا۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 21ویں آیت، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کا کرم، ہمیں اللہ نے توفیق دی، یہاں عشاء میں آئے، سر اللہ کے سامنے جھکایا۔ ہم نے آسمان کو بڑا نہیں مانا، ہم نے زمین کو بڑا نہیں مانا، ہم نے اللہ کے سامنے جھکایا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس جھکانے میں بھی اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سجدہ صحیح مل گیا موت سے پہلے پہلے سارے کام بن گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ عمر قدہ کو کسی شاگرد نے کہا، حضرت سالوں سے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں وہ چیز نصیب نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ بیٹا تم نماز کی بات کرتے ہو، مجھے تو ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، موت سے پہلے پہلے ایک سجدہ مل گیا، کام بن گیا۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں ایک صاحب کے میں بیمار کرسی کے لے گیا، بہت نیک آدمی، بہت نیک آدمی۔ اب وہ انتقال سے 2 دن پہلے میں ان کی بیمار کرسی کے لے گیا، مجھے کہا مولانا تم تو مولانا ہو، میں تم کو کیا کہوں، میں بتاؤں مولانا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے، سب خدمت کے لیے حاضر ہے۔ کل رات کو اللہ پاک نے مجھے جنت کا دیدار کرایا۔ مولانا میں نے جنت کو دیکھا، میری نیند اڑ گئی۔ اب بچے سلاتے میں نہیں سوتا، بہویں سلاتی ہیں میں نہیں سوتا۔ مولانا اتنی بڑی جنت، میرا دماغ حیران ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے سونے کی چھتیں، میں نے رات کو آرام سے دیکھ لیا، سونے کی سیڑھیاں ہیں، سونے کی چھتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا آدمی تھا، کئی مرتبہ ان کے واقعات ہے، ابھی موقع نہیں ہے، انہوں نے نظروں میں اللہ کی مدد کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ انتقال کا وقت قریب آیا، سب کو بلایا اور کہا گواہ دینا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کل حشر کے میدان میں گواہی دو گے؟ بچوں نے کہا بے ابا ہم گواہی دیں گے، بہووں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے۔ پھر کہا سنو، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ پاک جماعت کو مجھے شامل فرما۔ یہ اللہ کے رسول کا آخری جملہ ہے، اور یہ جملہ کہتے کہتے اللہ کا بندہ دنیا سے رواں۔ اللہ اکبر، دنیا کا پجاری موت سے پہلے پہلے اس کے حواس اڑ جایا کرتے ہیں، لیکن جس آدمی کی زندگی کے اندر میں تقویٰ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، موت سے پہلے فرشتے سے مکالمہ کرتا ہے۔ مولانا منیر صاحب بمبئی میں ہیں، ان کا ایک جگہ پروگرام تھا، 11 بجے کا وقت تھا، پروگرام کے لیے مجمع آ چکا ہے، بیوی اخیری حالت میں ہے جی، لیکن میاں بیوی کیسے تھے میں تم کو بتاؤں۔ شادی ہوئی، مولانا منیر صاحب نے پہلی رات میں اپنی بیوی کو کہا میری شرط یہ ہے روزانہ تہجد میں آپ کو اٹھنا ہے، مجھے اٹھانا ہے، میں اٹھوں آپ کو اٹھانا ہے، کبھی ہماری تہجد نہ آنا ہو۔ 43 سال یا 50 سال ہو گئے، میاں بیوی کی تہجد نہیں چھوٹی، اور یوں بات ہے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہم دونوں میں جھگڑے ہوئے، میری بھی نہیں چلے گی، تیری بھی نہیں چلے گی، اپنے دونوں کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، مولانا صاحب جو کہے وہ مجھے بھی ماننا ہے اور آپ کو بھی ماننا ہے۔ بیوی اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا جی، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھو آگے کی کہانی، بیوی کے انتقال کا وقت قریب آیا ہے، مولانا ٹینشن میں ہے، 11 بجے کا وقت ہے، کسی کو کہا پروگرام کر لو، بیوی سکرات کے عالم میں چل رہی ہے اور میں نہیں آ سکتا۔ اتنے میں محلے میں ایک عورت نے حضور کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے کہا جلدی سے جاؤ مولانا کو سلام دے دو، اور مولانا کو کہو ٹینشن مت لو، اور تمہاری بیوی کو کہو کہ تمہارا شمار سعید لوگوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے، نیک وقت لوگوں میں لکھ لیا ہے۔ جب میسج پہنچایا گیا بیوی نے سنا تو بیوی فوراً بیٹھ گئی، نئی زندگی دی، اور ماشاءاللہ مولانا کا پروگرام بھی ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے جب بشارتیں ملے گی میرے بھائیوں، دنیا کی بشارتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جب بشارت دے، اس سے پہلے کہ جب آدمی صحیح چلتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ نظام ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی
ہاں ان کا حال روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے نا تو اس بچے کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ تو آپ نے روایت سنی ہوگی. لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک کسی کسی کو منظر دکھا دیتے ہیں. صحیح نیت کے ساتھ تو قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہے یا کوئی بوڑھا آدمی بڑھاپے میں قرآن سیکھنے کے لیے لگ جاتا ہے اور صحیح نیت ہے, چاہے بوڑھا ہے لیکن سیکھنے کی نیت ہے, اللہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے ذریعے سے پر بچھاتے ہیں. کبھی کبھی بوڑھے بھی نیت کرتے ہیں. کاٹیا وارڈ سے ایک صاحب کا فون آیا, مولانا 60 سال کی عمر ہے لیکن میں نے الف با پڑھنا شروع کیا, مولانا انشاءاللہ حافظ قرآن بنوں گا اور کل حافظوں کی فہرست میں میرا شمار ہو جائے گا. اب یہ ایک عامی آدمی جذبے سے بیان کر رہا ہے. یہ سب روایتیں تو سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں, ہم نے بھی دسیوں بار روایتیں پڑھائی اور سنی, لیکن مولانا مسنون احمد صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مشکات شریف لے کر جلال آباد میں سبق پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. جی سبق پڑھانے کے لیے اتنے میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا آسمان سے کوئی مخلوق آئی ہے اور اپنے پر اس مدرسوں کے بچوں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں. وہاں مسنون احمد صاحب جلال آبادی فوراً گھبرا گئے اور وہاں سے ہیبت کے مارے فرشتوں کو دیکھا, فوراً گلی بدل دی تو فرشتے دوسرے راستے سے آئے اور کہا مولانا جی تم بھی تو طالب علم ہو, تم کہاں جاؤ گے, تمہارے پاؤں کے نیچے بھی پر بچھائے جاتے ہیں. یہ وہ تھے, ان کے ابا کہا کرتے تھے میرا ولی بچہ ہے, میرا ولی بچہ ہے, میں ان کو کیا کام بتاؤں. اور حضرت تھانوی کہتے تھے حکیم محمد مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ, ہمارا مسیح آ گیا, یہاں آ جاؤ. اور جب انتقال ہوا مفتی محمود صاحب دوست بنے, اگلے دن انتقال کے دن کسی نے فون کیا حضرت مولانا مسیح احمد صاحب کا انتقال ہو گیا. مفتی صاحب نے فرمایا مجھے تو کل پتا چل گیا تھا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے. پوچھا حضرت کیسے پتا چلا؟ میں نے جنت کو خواب میں دیکھا, وہاں جنت کی تیسری منزل میں کرسیاں لگائی ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, تابعین ہے, بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں, اور وہاں جنت کی حوریں وہاں اگربتی کی دھونی کر رہی ہے اور ایک کرسی سب کے بیچ میں خالی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کرسی کس کے لیے خالی ہے؟ تو جنت کی حور نے کہا مسیح الامت ہندوستان سے آنے والے ہیں, ہندی مسیح الامت آنے والے ہیں, ان کے لیے یہ کرسی خالی ہے. مفتی صاحب نے فرمایا مجھے تو کل میسیج کا پتا چل گیا تھا کہ مفتی صاحب مولانا مسیح الامت صاحب دنیا میں رہنے والے نہیں. میرے بھائیوں یہ صرف داستانیں نہیں ہے, حقیقت ہے. ابھی میں ایک سورت کے سفر میں تھا, ایک صاحب نے بتایا مولانا میں تمہیں کیا بتاؤں, ایک وقت وہ تھا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو میرے آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہوتے تھے. میرا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور میں ادھر ادھر کی کوئی حرکت کروں. جب یہ ادب تھا تو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتا تھا تو مجھے گھر میں سے آواز آتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن مولانا نظر بد کی عادت لگ گئی, پوری نظر میں پھنس گیا, وہ سب آوازیں بند ہو گئی, سب معاملہ بند ہو گیا. اور آگے بتاؤں کہ مجھے اچانک کسی نے خواب میں آ کر کے کہا کہ اگر تم پہلی پوزیشن پر چلتے تم کو یہ ملتا, تم کو یہ ملتا, تم کو یہ ملتا. اور اللہ کی طرف سے طے کیا گیا تھا خالد بن ولید کی روحانیت کو تمہارے اندر بھر دیا جائے, تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا دیا جائے, لیکن تم نے نظر بد کی تو اللہ کی طرف سے یہ سارا معاملہ کینسل ہو گیا. اب وہ کہنے لگے مولانا بہت بڑی بھول ہو گئی. میرے بھائیوں ہم بھی اپنی ذات پر غور کریں کہ ہم کتنے انعامات سے محروم ہو گئے. قرآن پاک اللہ پاک ہمیں کیا بتاتے ہیں, اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم سب اللہ سے ڈرو. ایک اللہ کی عبادت ہو. ماشاءاللہ ہم ایک اللہ کی عبادت والے ہیں. جو توحید ہے اس میں بھی اللہ توحید عطا فرمائے, کئی سری شرک نہ ہو, عبادت ہو صرف اللہ. ہر کام کرنے پر قادر اللہ کی ذات ہے, جی سب چیزوں کے اوپر قادر.
یہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ جملے اپنے زبان سے نہیں ملے، جی اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ چاہے بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم نے دعوت اور تبلیغ میں یہ جملے تو رٹے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ جائے، دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے، اور جب آدمی سمجھ جائے گا تو اگر دوائی بھی لے گا تو سمجھ جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس میں نفع ہے، نہ چاہے تو نفع والی چیز میں بھی نقصان ہے، اس لیے نظر اس پر نہ رہے، صرف اللہ کی ذات پر نظر رہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، کیسی بہترین چادر بنائی، اور جب بارش کا موسم ہوتا ہے کیسی لہلہاتی چادر ہوتی ہے، دیکھتے ہی رہو منظر۔ اور اللہ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ چادر بچھائی، الگ الگ قسم کے پودے زمین پر لگائے، ہم اللہ کے احسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک معمولی موسم کو نہیں بھولتے، جس اللہ نے کروڑوں کا احسان کیا۔ کتنا احسان؟ ایک صاحب کے پاس گیا، مولانا میرے پاؤں کی رگوں میں خون اوپر سے نیچے تو جاتا ہے لیکن نیچے سے اوپر نہیں جاتا، دوائیاں کر کے تھک گیا۔ اللہ اکبر، اب ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہمارا خود آرام سے رولیشن ہو رہا ہے، ہم اللہ کا کیا شکر ادا کریں؟ اللہ اکبر، جتنا روئے، جتنے آنسو بہائے اتنا کم ہے۔ نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چلی جائے۔ ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تھوڑا سا تینکا پڑ جائے تو کب میں ٹھیک کراؤ، بے چینی، آنکھ پلی توجہ، جی، اور آرام سے بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس نعمت کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک دیا، مسجد میں آنے کی توفیق دی، جی، اللہ تعالیٰ نے جسمانی روحانی نعمتیں عطا فرمائی، ایک ایک نعمت ایسی ہے ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کو کسی نے پوچھا حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، جی، دنیاوی تعلیم بھی بہت حاصل کی اور دنیاوی تعلیم کو ہضم بھی کیا۔ ایک تو آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور ہضم نہ کرے، فوراً بدہضمی ہو جائے۔ اتنی بڑی تعلیم حاصل کی کہ بہت بڑے جج رہے، لیکن اللہ اکبر، زندگی میں سادگی، تواضع۔ ان کے والد وہ تھے کہ اللہ کے رسول کی قبر کے پاس گئے تو ستون کے پیچھے سے سلام پہنچا رہے ہیں، کسی نے کہا سامنے آؤ کہ مجھے حضور کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی، میں نے کیا کیا ہے تو اللہ کے رسول کو منہ دکھاؤ؟ اللہ کے رسول کی قبر میں سے سلام آیا ہے، مفتی شفیع کو میرا سلام کہہ دو۔ اس باپ کے لال ہے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ، حضرت نے فرمایا دوسری بات، پہلی بات ہر حال میں شکر ادا کرو، نمبر 2 ایسی زندگی گزارو کہ اپنی زندگی کے بارے میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ اللہ پاک سے شکایت تو دور کی بات ہے، دنیا میں ہمارے بارے میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ بہت بڑی بات بتائی، بہت بڑی بات۔ آج تو ہمارے ذریعے سے بیوی کو شکایت ہے، بیوی کے ذریعے سے شوہر کو شکایت ہے، بھائی کے ذریعے سے بہن کو شکایت ہے۔ ہم نے زندگی اس فکر میں گزاری کہ آشیانہ کسی شاخے چمن پر بار نہ ہو۔ بھائی آج تو ہم دوسری کی بیوی کے بڑھنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم نے کسی کو کچھ کہا، بیچارہ ہماری وجہ سے ٹینشن میں آ گیا، اس کی بیوی بڑھ گئی، تو ہم انسان یا جانور؟ ہم تو وہ ہونے چاہیے کہ کوئی بیمار ہو 2 جملے کہنے سے اس کو تندرستی مل جائے، لیکن آج تو ہم جہاں جاتے ہیں کبھی کسی کو ستا دیا، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا، کسی کو ٹینشن میں لے آئے، اسی حال میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا زندگی ایسی گزارے کہ اپنے ذریعے سے کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ زندگی اسی طرح زندگی جب گزارتا ہے، لوگوں کی دعا لیتے ہوئے، مخلوق کی دعا لیتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ ایک انسان تھوڑا سا کسی ایک مخلوق پر سواری کر لیتا ہے، خوشی میں سماتا نہیں کہ فلاں مخلوق پر چلے گئے، اللہ کی مخلوق ہے،
مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی سیر کرتے ہو، اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو۔ ہم دنیا میں تو سیر کیا، یہ بنایا وہ بنایا، اپنے کو بنایا یا نہیں بنایا؟ دنیا کی سیر کر کے اپنے گھر کو بہترین بنایا، اپنے آپ کو انسان بنایا نہیں بنایا؟ سب بنانے کے فکر میں ہے، لیکن انسان اپنی ذات کو بنانے کے فکر میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے کسی کو ولی بننا ہو کسی اور جگہ پر جائے، لیکن جس کو انسان بننا ہو یار انسان بننا، زندگی ایسی گزارو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صحابہ ہے، ٹرین میں سفر کر کے حضرت کے خلیفہ تھے، چھوٹا بچہ ساتھ میں لائے اور 12 یا 13 سال کا ہو چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کس میں آئے؟ کہ ٹرین میں۔ اس بچے کا ٹکٹ لیا؟ یہ حضرت یہ بچہ کو چھوٹا سا ہے، سرکاری جانور ہے، 12 سال کی عمر اگر ہو جائے تو اس کی ٹکٹ لی جائے کہ حضرت یہ تو کوئی جگہ روکتا نہیں تھا، ٹھیک نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری خلافت کو چھین لیتا ہوں۔ جب تم یہاں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرو گے، سرکار کے حقوق کو ضائع کرو گے، تمہارے ذریعے سے دنیا میں کام کیا ہوگا؟ کام تو ان سے ہوتا ہے کہ جو آپ کی پھوک پھوک کر قدم رکھے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہمارے ذریعے سے محلے میں کوئی دکھی ہے، ہمارے اکابرین رات میں بھی کہیں چلتے تھے محلے میں تو ٹارچ پاؤں میں ڈالتے تھے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے، جی زور زور سے آدمی شور کرے رات کو 12 بجے تک۔ آج مسلمانوں کو سلانا پڑتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، اور سلانے کے لیے پولیس آتی ہے۔ مسلمان کا بچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر کے مدینہ میں گھومتے تھے، کوڑا لے کر، اشعورن بعد العشاء ونومن بعدہ، ابتدائی رات میں تم فضول گوئی کرتے ہو اور رات کے اخیر میں تم سو جاؤ گے اور تہجد کے لیے نہیں اٹھو گے، یہ کہہ کر کے کوڑا مارتے تھے۔ اب پولیس والے آ کر کے سلا رہے، سو جاؤ شور مت کرو۔ مسلمان کا بچہ رات کو عشاء کے بعد اپنی ضرورت پوری کی، دائیں کروٹ پر دعائیں پڑھتے ہوئے سو گیا، درود پڑھتے ہوئے سو گیا۔ کم از کم صبح اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے بھیک مانگے، ایک مرتبہ صرف 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، دل میں کیسا چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ بھائیو ہم سب کو اس پر آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، دجال کی آمد کا دور ہے۔ ان فتنوں کا علاج پیسوں کا تذکرہ نہیں، پیسے تو ضرورت کی چیز اللہ مقدر کا دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ کیسا مضبوط کریں؟ میں واقعہ سناؤں۔ حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت گنگوہی میں اختلاف تھا۔ کیسا اختلاف تھا؟ حاجی امداد اللہ صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیدائش کا دن منانا چاہیے، حضور پیدا ہوئے وہ دن منائے۔ حضرت گنگوہی نے کہا کہ ابوبکر صدیق نے نہیں منایا، عمر فاروق نے نہیں منایا، حضرت عثمان علی نے نہیں منایا، ہم کون ہیں؟ شیخ کہہ رہا ہے منانا چاہیے، مرید اور شاگرد کہہ رہا ہے نہیں منانا چاہیے۔ شیخ نے خط لکھا، ایک مضمون لکھا، لیٹریچر لکھا، اب یہ کتاب آئی حضرت گنگوہی کے پاس، حضرت گنگوہی نے کتاب دے کر کے پھاڑ دی۔ اس نے کہا اپنے استاد کی کتاب کو پھاڑا، ذکر میں ان کو مانتا ہوں، علم میں نہیں مانتا، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہے، میں نے قرآن اور حدیث کی گہرائیوں میں جا کر علم حاصل کیا، اس لیے میں اس بات میں ان کو نہیں مانوں گا۔ اب یہ بڑے بڑے 2 آدمیوں کا اختلاف، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حافظ احمد صاحب، جنہوں نے دیوبند کا اہتمام کئی سالوں تک چلایا، حافظ احمد صاحب کو ٹینشن، 2 بڑے آدمی آپس میں جھگڑ رہے، آپس میں اختلاف ہے، رات کو سوئے، خواب میں حاجی امداد اللہ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خانہ بھون میں رہتے تھے، حافظ احمد صاحب دیوبند میں رہتے تھے، خواب میں حاجی امداد اللہ صاحب کو دیکھا، کہا حضرت آپ کا اور مولوی رشید احمد کو کوئی کا اختلاف ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت کون صحیح؟ کہا میں صحیح۔ چلو ٹھیک ہے، میں صحیح کہ حضرت گنگوہی صحیح، نبی صاحب سے ہی پوچھ لیتے، ابھی اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے یہ خواب کی بات۔ حافظ احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں تو مجھے یہ کہا ابھی اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، کیا روحانیت ان لوگوں کی ہوگی۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں صحاباؤں کا مجمع آیا،
ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، وہاں حضور آ رہے ہیں، اتنے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے، حضرت گنگوہی بھی سامنے موجود ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کا دن منانا چاہیے، اور یہ رشید احمد کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، اس کی بات صحیح؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا رشید احمد نے کہا وہ صحیح ہے، رشید احمد صحیح کہہ رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت کہا حضرت بھول ہو گئی، میری بھول ہو گئی، اور ادب کرتے کرتے اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ فرمایا صبح حافظ احمد صاحب نے خط لکھا اور ایک بچے کو کہا یہ خط لے کر کھانا بھون میں جاؤ اور حاجی امداد اللہ صاحب کو یہ خط دو۔ حاجی صاحب کے پاس خط آیا کہ میرے بارے میں حضور کو خواب میں دیکھا گیا اور اللہ کے رسول نے مجھے غلط بتایا اور حضرت گنگوہی کو صحیح بتایا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے خط کو سینے سے لگا کر دھاڑے مار کر کے روئے ہیں۔ گھر والوں کو بلایا اور یہ کہا یہ خط کو تاکچے میں رکھ دو، بوسا دیا، سر پر رکھا اور یہ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے میں اور میرے کفن میں یہ خط رکھ کے میرا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اشارہ کیا گیا ہے، اور حضرت گنگوہی کے صحیح مفتی ہونے کی سند اللہ کے رسول نے دی۔ میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے سر جھکا لیتے تھے اور اللہ کے رسول کی زیارت کر لیتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو کثرت سے پڑھتے تھے، عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ جی وہ ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ کیسے کیسے پھل بنائے؟ ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب کے ساتھ تھا تو بورنگ ہو رہی تھی، تو مفتی صاحب کہنے لگے یہ بورنگ ہے، زمین میں سے پانی اللہ نکالے گا، ہمارے لیے نکالے گا، پوری دنیا اگر چاہے ایک قطرہ بنانا نہ بنا سکے، یہ کہہ کر کے آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں میں یہی فرق ہے کہ وہ اللہ کی ایک نعمت کو دیکھ کر فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ایک ماں دور ہو یا ایک بچہ اپنی ماں سے دور ہو اور کئی سال ہو گئے اور بچے کو اپنے ماں کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور اس کی ماں نے اس بچے کے پاس خط لکھا، اب یہ بچہ جب اپنی ماں کے خط کو دیکھتا ہے فوراً بوسا دیتا ہے، سر پر رکھتا ہے، اپنی ماں کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، جیسے وہ بچہ اپنی ماں کی محبت میں دیوانہ ہے۔ ہر بندہ اللہ کی محبت میں ایسا، میرے اللہ نے اولاد بنائی، میرے اللہ نے یہ بنایا، اس کے نتیجے میں بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پھل نکالے، تمہارے لیے رزق بنا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے۔ جی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ عرب لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں، اس لیے دیکھو عربوں میں شرک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ الرجی شرک سے ہے۔ سب کو معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے آدمی میں توحید ہونی چاہیے، ہر کام میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے لیکن اللہ نہیں ہے، نبیوں کے سردار ہے لیکن اللہ۔ ہم مدرسے کے بچوں کو کہتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی نماز کا وقت ہو گیا، اب دیکھا کہ پٹائی کرنے والے آ رہے ہیں، اگر نماز میں ایک دو رکعتیں جائے گی تو پٹائی ہوگی، تو بعض بچے چپ کے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں استاد اللہ نہیں ہے، منتظم اللہ نہیں ہے، اگر غلطی ہوئی ہے سزا کھا لو، لیکن آپ اللہ ہی کا ڈر دل میں پیدا کرو، ڈر دل میں اللہ ہی کا ہو۔ غلطی ہوگی ہے معافی مانگ لو، لیکن نماز کے معاملے میں تم غفلت کرو گے خدا کے بعد اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ کبھی کبھی بغیر وضو کے سب پہ کھڑے ہو گئے تو خدا کے بعد اس کی پکڑ ہے، بغیر جنابت کے غسل کے آگے مسجد میں آ گئے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ جبکہ تم خود جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کفار مکہ کو۔ تمہیں پتا ہے نا
جب بہت مصیبت میں پھنستے ہو تو تم سب کو بھول جاتے ہو، صرف کس کو یاد کرتے ہو؟ اوپر والے کو۔ حضرت عمران ابن حسین، حضرت حسین ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کے پاس آئے، کتنوں کی پوجا کرتے ہو؟ 7 بھگوان بنا رکھے ہیں، 7 مالک بنا رکھے ہیں، 6 زمین میں ہے، 1 آسمان میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غلط کر رہے ہو، ایمان والے ہوتے تو ایک دعا بتانا، اللہ کی توفیق، اللہ کی مرضی، اسلام میں آئے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ وہ دعا بتائیے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے وہ دعا بتائی، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی۔ ایسی طاقتیں ہیں ان وظائف میں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری بھول کیا ہے؟ تکلیف آنے کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ اس پوائنٹ کو سمجھو، تکلیف آنے کے بعد پڑھو گے محنت بڑھ جائے گی، اور تکلیف آنے سے پہلے ہی تم معمولات کے پابند ہو، انشاءاللہ تکلیف دروازے تک نہیں آئے گی، اور شیطان کا بچہ اس گھر کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ میں مثال دوں، جن لوگوں نے پوڑن کیا ہے، پوڑن کھیت میں، پہلے زمانے میں تو بہت پانی ہوتا تھا، ہم نے بھی بچپن میں بہت پانی کھیت میں پلایا ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ اگر پانی آ رہا ہے اس سے پہلے وہ پاڑ مضبوط باندھ لی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے وہ پانی تھوڑا سا سوراخ کر لیا، باندھنے کرتے بہت بڑا پھٹ جاتا تھا۔ اب وہ تلوا باندھنے میں اور وہ پانی باندھنے میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد آئے تو دوسری پڑھتے ہو، انشاءاللہ کسی شیطان کے بچے کو آپ سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، خدا پاک کی قسم۔ اسی لیے وہ میں نے اس سے پہلے مفتی زرولی کا واقعہ سنایا تھا، میں اپنے استاد مولانا لطف الرحمان صاحب کے پاس جاتا تھا تو میرے پیچھے کھٹ کھٹ کی آواز آتی تھی، کون ہے نظر نہ آئے، تو میں تو گھبرا گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرے استاد کو آ کر میں نے کہا، حضرت روزانہ یہ شکایت ہے، گھر سے نکلتا ہوں کھٹ کھٹ کی آواز پیچھے آتی ہے، دیکھنے جاتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن میری بی پی پر اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سن لو، جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھو۔ فرمایا وہ دن ہے اور یہ دن ہے کہ آوازیں وغیرہ سب بند ہو گئے۔ یاد رکھو یہ اوریجنل نسخے ہے، اوریجنل نسخے ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نسخے ہیں۔ آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو سیف رکھنے کے لیے صرف دیوار شیشے کی بناؤ میں نہیں چلے گا، شیطان کا بچہ تو سوراخوں سے گھس جایا کرتا ہے۔ اپنے اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو مسجدوں کا پابند بناؤ، ہاں وہ اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے بنے، معمولات کے پابند بنے، انشاءاللہ بہت سارے پیسے ادھر ادھر خرچ ہونے سے بچ جائیں گے۔ دسیوں معاملات ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، ورنہ دیکھا گیا جو معاملہ 10 روپے میں نمٹ سکتا ہے، ان معاملات کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ برکت کے لیے ایمانی اعمال بڑھانا ہوگا، اس لیے کم از کم 5 نمازوں کا اہتمام، قرآن مجید سے اپنی دل لگی اور وابستگی، اور صبح شام کم از کم کچھ دیر اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ، صدقہ کرنا، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک حفاظت کرے گا، اور لوگ ڈاکٹر بھی کہنے پر مجبور ہوگا ان کے ساتھ کوئی روحانی طاقت ہے اور روحانی نظام ہے۔ بس ایک آیت پڑھ کر اپنی بات ختم کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مثل ایک صورت لے آؤ۔ چیلنج دیا گیا اللہ کی طرف سے، کس کو چیلنج دیا گیا؟ عربوں کو، اور عرب لوگ عربی بولنے میں فصیح اللسان تھے جی، اور ایسی عربی بولتے تھے تو ان کو کہا کہ اگر تم کتاب اللہ کے بارے میں شک میں ہو کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ بنا لیا ہے، گھڑ دیا ہے، چلو تم ہی لے آؤ۔ پہلے تو کہا کہ ایک سورہ لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، اور چھوٹی سورت لے آؤ، قل هو اللہ جتنی، انا اعطیناک جیسی،
والعصر جتنی نہیں لا سکے. پھر فرمایا اور شروع میں تو کیا ہم بھی بنا سکتے ہیں؟ تو کیسا بنایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. اس کو سامنے رکھ کر بنایا. الفیل والفیل، ہاتھی ہے ہاتھی. ملفیل اور ہاتھی کیا ہے؟ لہو خرطوم طویل، اس کے لیے لمبی سی سونڈ ہے. بنانا شروع کیا تو ان کے ساتھی کہنے لگے کیا مذاق کرتے ہو؟ آیا سمجھ ہے؟ اب ان کے ساتھی مذاق کرنے لگے. اور قرآن پاک تو وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ لوگ کہنے لگے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی مالک کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. اور دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. آج سائنس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ اسلام سمجھا رہا ہے اور انشاءاللہ قریب زمان آئے گا. حضرت مولانا صاحب پالنپوری فرماتے تھے کہ سائنس کا اسلام سے رشتہ ہو چکا ہے، شادی کی تیاری میں. آیا سمجھ میں؟ اور فرماتے تھے کہ قریب اہل سائنس لوگ دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. جتنا دنیا کے اندر میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں واہ عجیب چیز ہے. آسمان پر دیکھ کر کوئی نور ہے، صرف بیت اللہ پر اور کہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب ماننا پڑے گا. تابڑ توڑ اسلام میں آتے ہیں. اللہ کا کرم، اللہ نے تو ہم کو پہلے ہی سے اسلام والا بنایا، لیکن اس اسلام میں رونق لانے کی ضرورت ہے. بھائی کچھ بھی کام کرو، جاب کرو، نوکری کرو، لیکن کم از کم اپنی حفاظت کے لیے کم از کم میرے بھائیوں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو. جی آیت الکرسی یاد کرو، 4 کل پڑھ لو، انشاءاللہ. یاد رکھو مفتی محمود صاحب کا مضمون میں نے سنایا تھا، ہر چھوٹی بڑی بیماری میں شیطانی اثرات کا دخل ہوتا ہے. میری والدہ کے پاس ایک عورت آئی، میری امی کے پاس، ان کی آنکھ میں سے پانی نکلنا بند نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا یہ تو آتا رہے گا. ہماری بہن نے قرآن کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اللہ پاک کو شفا دے دے، یہ بیماری بڑی نہیں ہے، تو بڑا ہے، تو شفا. باتیں کرتے کرتے اس عورت کے آنکھ کا پانی بند ہو گیا. اور اس عورت نے کہا میری والدہ کو کہ بہن میں نے اللہ کی مدد کی تھی. اور میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا. اسی تالے پورا حلقے کے ایک مولانا کا لڑکا کاٹھی آواز پڑتا تھا اور ناک میں سے خون آتا تھا. آپریشن کیا، سکسیس نہیں ہوا. ڈاکٹروں نے کہا یہ آتا رہے گا. ڈاکٹر دوائیاں نہیں کہتے، یہ کہیں گے اللہ جب چاہے اشارہ کرے فوراً کام ہو جائے گا. ابھی تک 44 سال کو ایک مرتبہ بے چینی ہوئی، میرا بچہ بیچارہ کب تک بیمار رہے گا. یہاں اس کو پودا رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے والد نے مجھے بتایا عصر کے بعد سے مصالحہ پکڑا، رویا اور بہت رویا اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دوسرے دن میرے بچے کا کاٹھی آواز سے فون آیا، ابا بشارت سناؤ کہ بیٹا بتا کہ ابا وہ پانی بند ہو گیا. انہوں نے کہا مولانا وہ دن ہے اور یہ دن ہے، میں نے اللہ سے مدد کا لینا سیکھ لیا. ہمارے پاس ایک صاحب ہے جن کا پلاٹ نام پر نہیں ہو رہا تھا، نام پر پریشان تھے. وہ زمین والا بڑا اجڑ قسم کا آدمی تھا، گویا کہ کسی کو تکلیف دینے والا. اب یہ غریب کا بچہ پریشان. انہوں نے کہا آپ روزانہ صدقہ کرو اور روزانہ 10 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو. اب دیکھو میں صلاۃ الحاجہ کی طاقت بتاؤں. اس بچے کو اس کے ماں باپ نے نکال دیا تھا گھر سے، کیونکہ دعوت میں لگا تھا، دعوت و تبلیغ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں اور بیچارہ رکشہ چلانے والا. لیکن روزانہ 10 بجے 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو کہے کہ اللہ پاک میرا کوئی سہارا نہیں اور میں نے ایک مکان لیا تھا، اگر دستاویز نہیں ہوگا خطرے میں ہے، تو قابل مطلق ہے. آگے سے فون آتا ہے میں آتا ہوں تو تیار رہنا، دستاویز کر دیتا ہوں. جب دستاویز ہوا میرے اوپر میسج آ گیا، مولانا میں تم کو کیا بتاؤں، میں نے اللہ کی مدد کو لینا سیکھ لیا ہے. اب اس کو لقوہ لگا وہ سیکھ چکا تھا. جب اس کو لے جا رہے تھے سٹی اسکرین کے لیے، اب وہ جاتے جاتے اللہ سے رو رہا ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کھڑا نہیں ہوگا، لیکن لینا سیکھ لیا تھا. وہ رکشہ چلا رہے ہیں. مولانا میں جانوں کہ اللہ نے مجھے کیسے شفا دی اور میں تو اللہ سے لینا سیکھ چکا ہوں. اللہ ہم سب کو اپنا تعلیم عطا فرمائے. ماشاء اللہ آپ لوگ محبت سے رہتے ہیں. ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں،
لیکن کم از کم ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ کم از کم قرآن کے اہتمام پڑھاؤ. آیت الکرسی نہیں پڑھے ہو سیکھ لو کسی کے پاس، حفاظت کا عمل ہے. 4 کل پڑھ لو اور اپنے اوپر کر لو، انشاءاللہ باقی اثرات سے اللہ حفاظت کرے گا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے اپنے مددگاروں کو بلاؤ اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. اللہ پاک کہتے ہیں ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ، لیکن کوئی نہیں لا سکا، اور قرآن آن بان شان کے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ تاصل قیامت رہے گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. علامہ سیوطی نے لکھا ہے 2 معجزے اللہ کے رسول کے باقی ہے. ایک قرآن، یہ اللہ کے رسول تو چلے گئے، معجزہ باقی ہے. دوسرا حاجیوں کا شیطان کو کنکری مارنا. کتنے لوگ کنکریاں مارتے ہیں جی، اور بعض لوگ تو بڑی بڑی اینٹیں مارتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ بیچارے نہ جاننے کے نتیجے میں اب کتنی اینٹیں اور کتنے کنکر جمع ہو جائے، JCB لگانا چاہیے. JCB لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. علامہ سیوطی نے لکھا ہے جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی برکت سے تمام کی کنکریوں کو اللہ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے جماعت کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے. کون اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کی برکت سے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اے اللہ پاک ہم سب تیرے فقیر ہیں، ہمارے بچے تیرے فقیر ہیں، ہمارے ماں باپ تیرے فقیر ہیں. اللہ پاک تم کھلاتے ہو تو کھاتے ہیں، تو پلاتا ہے تو پیتے ہیں، تو سلاتا ہے تو سوتے ہیں. اے مولا ہم کھانے کے بعد تو سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے انتڑیوں کا نظام ہمارے رگوں چلاتا ہے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنے قدرت سے تو نے بنایا ہے. گھر میں جا کر خوبصورت اولاد کو دیکھ کر تیری یاد آ جاتی ہے. ایک احسان ہوتا تو ہم تمہیں بھول جاتے، لیکن مولا تمہیں تو احسانوں کی بارش میں بسایا ہے. لیکن پھر بھی اللہ پاک ہم تو تجھے بھول گئے. ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، رات میں ناراض کیا، دن میں ناراض کیا، بستروں میں سوتے سوتے ناراض کیا، ارے مسجدوں میں تجھے ناراض کیا، بازاروں میں تجھے ناراض کیا. اللہ پاک تیرے وہ بندے بھی زمین پر گزرے ہیں، ایک لمحہ تجھے یاد کیے بغیر نہیں گزارا، اور ہم تیرے وہ بندے ہیں کہ ہم نے تجھے تو بہت ناراض کیا ہے. اللہ پاک بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی. ہم تو اس بچے سے زیادہ نادان ہے. 1 کروڑپتی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو، وہ ماں اپنے بچے کے لیے بہترین کھانا بناتی ہے اور کھلانے کے لیے اپنے بچے کو بلانے کے لیے گئی. وہ بچہ چھوٹا سا نادان بچہ ہے، تو ابھی تو ماں ادھر ادھر ہے، اور وہ بچہ آ کر کے مٹی لا کر کے پتیلی میں ڈال دیتا ہے اور سالن کو بگاڑ دیتا ہے. اے اللہ پاک ہم اس بچے سے بھی زیادہ نادان ہے. تو ہمیں نوازنے کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہم نے تو گناہوں کے ذریعے سے تجھے بہت ناراض کیا. اللہ پاک بھول ہو گئی. اے اللہ تیرے مقام کی عظمت کا واسطہ، کلام پاک کی عظمت کا واسطہ، اللہ پاک کی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں تیرے وہ بوڑھے بندے بھی موجود ہیں جو رات میں بڑھاپے کے باوجود تہجد میں تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں. ان کے آنسو کی لاج رکھ لے. اے اللہ اس میں کوئی تیرا وہ بندہ ہوگا جو چپ کے کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اگر اس کی مدد تجھے پسند آئی ہو اے اللہ اس کی مدد کا واسطہ. اے اللہ اس میں کوئی تیرا وہ بندہ ہوگا جو اپنی بوڑھی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوگا اور اس کی ماں کے دل میں وہ بچہ بیٹھا ہوا ہوگا. اے اللہ اس بچے کی اپنی ماں کی خدمت کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما، پورے مجمع کو معاف فرما، ہماری بہنوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، امت مرحومہ کو معاف فرما. اے اللہ پاک آج اے اللہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں اے اللہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے آج تو ناراض ہو گیا ہے. ہاں تو ناراض ہو گیا ہے. مت ناراض ہو، ہم تجھے منانے آئے ہیں. اللہ پاک 2 سال کے بچے سے اس کی ماں ناراض ہو جائے، بچے کو بالکل چین نہیں آتا. وہ بچہ آگے آتا ہے میری ماں تو بول تو صحیح کیوں نہیں بولتی. وہ بچہ آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، گھومتا رہتا ہے.
بچے کو چین نہیں آتا، گھر میں سب بولتے ہیں، نہیں بولتی تو ماں ہی نہیں بولتی، تو پھر بچہ دھاڑے مار کر رونا شروع کرتا ہے، تو ماں آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنے گود میں لیتی ہے، بچہ مسکرانے لگتا ہے، میری ماں نے بولنا شروع کر دیا، میری عید ہو گئی۔ اے اللہ پاک، اگر تو ناراض ہو جائے گا ہمیں کہاں چین ملے گا؟ آسمان کا کیول بتا رہا ہے تو ناراض ہے، زمین کی چادر بتا رہی ہے تو ناراض ہے۔ اے اللہ پاک، فرشتے بھی رکے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک تو راضی ہو جا اور بارش کا انتظام کروا دے، برکت والی بارش دے دے، عافیت والی بارش دے دے، اے مولا میٹھے پانی کی بارش دے دے۔ اے اللہ تو عجیب قادر مطلق ہے، ہم تیری قدرت پہ ایمان لائے، تو اگر تماچا مارنا چاہے تو بارش دے کر بھی تماچا مارتا ہے، اور مولا تو اگر تماچا مارنا چاہے تو بارش روک کر بھی تماچا مارتا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے تو ہر چیز میں جہاں جہاں تو چاہے تیرا اشارہ کافی ہے، ہم سب کو معاف فرما، برکت والی بارش دے دے، بے زبان جانوروں کا واسطہ، معصوم بچوں کا واسطہ، قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے کی عظمت کا واسطہ، اولیاء اللہ کی عظمتوں کا واسطہ، اے اللہ بارش کا انتظام فرما۔ اے اللہ تو بدلہ مت لے، مت بدلا لے، مولا یقیناً تو منتقم ہے، تو قہار ہے، تو نے قوموں سے بدلہ لیا ہے، ہم سے بدلہ مت لے، ہم مر جائیں گے، تو بہت قادر مطلق ہے، تیری معمولی مخلوق مقصد اگر ہمیں کاٹ لے اور ریئیکشن ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک تو تماچا مارے گا تو ہم نہیں بچ سکتے، اے اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، فرشتوں ہمارے روٹھے رب کو منا لو، ہمارا رب اٹھ چکا ہے، تم تو معصوم ہو، تم مناؤ کہ وہ مان جائے گا، اے اللہ پاک تو مان جا، اللہ کے رسول کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ مجمع کے لوگوں میں ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں بھی پسے پردہ بیٹھی ہے، جس کی جو جائز تمنا ہو آپ نے اس سے پورا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو خیر نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا کتائبی فلا تردنا خائبی، الہی مقصود معقولی و رضائے محبت کو معرفت خود ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔